हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत और फजल कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए भी, जिस दिन खुदावंद में एक और खूबसूरत इवेंट मनाने के लिए फजल बख्शा है, ताकि इस दिन की यादगारी को हम एक ईद के तौर पर मना सकें। इस दिन को हम ईद पेंतिकोस्त का दिन के नाम से मनाते हैं। आइए इस पर कलाम मुकद्दस में की सच्चाइयों पर गौर करने के लिए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे ईमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुश से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं, आमीन। ये हम देखते हैं कि एमाल की किताब दूसरे बाब में लिखा गया है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। तो जब हम इस सारे वाक़या पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आसमान पर जाने से पहले एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, और वह खूबसूरत पैगाम ये था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पाक रूह तुम पर नाज़िल ना हो। जब हम इमाल की किताब पहला बाब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि चौथी आयत में लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुश से बपतिस्मा पाओगे। फिर 8वें आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुश तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये हम देखते हैं कि खुदावंद ने फरमाया कि जिस नेमत का, जिस बरकत का खुदा ने तुम्हारे साथ वादा किया, बनी इसराइल के साथ वादा किया, उसके पूरा होने का इंतज़ार करो। और उसने कहा कि उसका जिक्र, यीशु मसीह ने फरमाया कि उसका जिक्र मैं तुमसे पहले कर चुका हूँ। और ये हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील और उसके 14वें बाब के अंदर अपने शागिर्दों को फरमाया कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि 16वीं और 17वीं आज आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए ज़रूर है। और फिर लिखा है कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूँ। इन आयात को अगर हम तलावत करते हैं तो लिखा है 15वीं 16वीं आयत में 14वें बाब की, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह है कि जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा। अब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा, और फिर वो कहता है वो तुम्हारे साथ है, और फिर वो बात तुम्हारे अंदर होगा। अभी हम देखते हैं कि जब वो कहता है तुम्हारे साथ है, तो वो अपनी उस प्रेजेंस को भी जाहिर करता है जो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ रहता था। खुदावंद यीशु मसीह जो था वो खुदा बाप बेटे रूह कुद्स की इजहार के लिए एक जिस्म लेकर जमीन पर आया। वो बाप का भी इजहार करता है, उसके कामों का भी इजहार करता है, इसलिए कहता है जो काम बाप करता है मैं भी करता हूँ। और फिर वो रूह कुद्स की बातों का भी जाहिर करता है कि किस तरह खुदा का पाक रूह जो था वो काम करेगा,
اور اب وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں جاؤں گا اور پھر وہ تمہارے اندر رہے گا، تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور اس کو وہ دوسرا مددگار کہتے ہیں۔ تو جب ہم دوسرے مددگار کی بات کرتے ہیں تو جس طرح یسوع مسیح ان کے درمیان تھا اور یسوع مسیح ان کے درمیان رہ کر معجزات ہوتے تھے اور مختلف طریقوں سے خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار ہوتا تھا، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ دوسرے مددگار کو تمہارے پاس بھیجوں۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو 16ویں باب میں لکھا ہے، چھٹی آیت سے، لیکن اس لیے میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل نہ گھبرایا، تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو یہ بیان کیا، بتایا کہ میں اپنی جان سلی پر قربان کر دوں گا اور اس کے بعد میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا، میں آسمان پر چلا جاؤں گا اور میں جاتا ہوں اور میرے جانے کا مقصد یہ ہے، پہلے تو بات تمہارے لیے جگہ تیار کروں، وہ مقام جو تم کھو چکے تھے اس مقام کو بحال کروں گا آسمان پر باپ کے حضور میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا جانا اس لیے بھی ضروری ہے، اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ دوسرا مددگار نہیں آئے گا، یعنی روح حق جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، اس لیے میرا جانا تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اور وہ جائے گا اور وہ آ کر تمہیں آنے والے وقت کی وہ تمام باتیں جو ہے وہ تم پر ظاہر کرے گا۔ اور پھر یہاں ایک اور خاص بات بھی لکھی ہے، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ سو یہاں خداوند یسوع مسیح کا یہ بیان کرنا کہ دوسرے مددگار کا آنا ضروری ہے، کیونکہ وہ دنیا کو پر اس راست بازی کو جو یسوع مسیح کے وسیلے خدا نے ظاہر کی اس کو ظاہر کرے گا، اور پھر لوگوں کو اس کلام کے سبب سے جو یسوع مسیح نے لوگوں کے ساتھ کیا، جب وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ پاک روح انہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے رہیں، اور یروشلم میں ٹھہرے رہنے کے بعد انہیں اس نے کہا کہ جب پاک روح تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی سپر نیچرل پاور جو تھی وہ خداوند اپنے شاگردوں کو دینا چاہتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تو اس نے کہا، دو کر کے بھیجا، پھر جب وہ واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں تو وہ پرماننٹ ایک ایسے مددگار کو جو ایسی سپر نیچرل پاور ہے، جو ایسی قدرت ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح زمین پر رہتے ہوئے معجزات کرتے تھے اور ان معجزات سے خدا کا جلال ظاہر کرتے تھے، اسی طرح دوسرا مددگار زمین پر جب آئے گا تو اس کے وسیلہ سے بھی شاگردوں کے اندر ایک ایسی قوت آ جائے گی جو ایک ڈائنامائٹ قوت کی طرح ہوگی، اور وہ قوت جو ہے وہ ایماندار کی اندر کی تمام کمزوریوں کو ختم کر دے گی۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر پترس کے تعلق سے دیکھتے ہیں، پترس اگرچہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے پکڑ لیا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خوف آ گیا، اور اس خوف کے سبب سے وہ ڈر گیا، اور اس خوف کے سبب سے وہ خداوند یسوع مسیح کا 3 بار انکار بھی کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا تو پھر یہ انہوں نے کمرے بند کر لیے، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، ایک ناامیدی مایوسی کا عالم ان کی زندگیوں پر چھایا ہوا تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کا نزول ہوتا ہے، پہلی بات تو جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح انہیں دلیری دیتے ہیں کہ تمہاری سلامتی ہو، میں مر گیا تھا لیکن اب میں جی اٹھا ہوں، اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بار بار اس بات کا یقین دلایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن پاک روح نازل ہوتا ہے تو اعمال کی کتاب کے اندر 2 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پترس جو خوف زدہ تھا، پریشان تھا، نومید تھا، دوبارہ مچھلیوں کے شکار کی طرف بھی چلا گیا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق 120 کی جماعت جو تھی، یہ پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں، 12ویں آیت سے آگے جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ
پہاڑ جو زیتون کا پہاڑ کہلاتا ہے یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں لکھا ہے تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان پر اٹھایا گیا، پھر لکھا ہے یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب، اندریاس، فلپس، توما، پرتمائی اور متی اور الفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلوتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب جو تھے اس بالا خانہ کے اندر رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے تقریباً 120 کی جماعت بالا خانہ پر دعا میں مشغول ہوئے، اور یہ 10 دن تک خدا کے حضور میں دعا کرتے رہے اور اس وعدہ کے منتظر رہے جو وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو اس طور پر بھی ظاہر کرتے ہیں کہ جس وعدہ کا باپ نے ذکر کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے آسمان پر چلے گئے، اور پھر اس نے جب وعدے کو پورا کیا وقت آیا تو جب عید پینتی کوست کا دن آیا، جب ہم اس لفظ پر دیکھتے ہیں کہ عید پینتی کوست، تو عید پینتی کوست جو تھا بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسی عید تھی جو فصل کٹائی کے وقت عید منائی جاتی تھی، اور یہ عید جو تھی جس دن ہنسوا یا درانتی جو تھی وہ اپنے فصل کو لگاتے تھے، تو پھر اس کے بعد 50 دن تک وہ گنتے تھے، اور 50ویں دن وہ خداوند کے حضور میں ایک شکر گزاری کی عید مناتے تھے جس کو عید پینتی کوست کہا جاتا ہے، یعنی 50ویں دن وہ عید مناتے تھے۔ پھر اس کے تعلق سے ہم یہ بھی کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ 50واں سال جو ہوتا تھا بنی اسرائیل کے لیے بہت عام ہوتا تھا، کیونکہ 49 سال کے بعد 50واں سال جو تھا جبلی کا سال منایا جاتا تھا، اور یہ آزادی کا سال ہوتا تھا، اور اس کو خداوند کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جبلی کا سال ہوتا جس میں تمام وہ لوگ جو قید میں ہوتے تھے، وہ زمینیں جو بیچی گئی ہوتی تھی، وہ سب کچھ آزاد ہو جاتا تھا، غلاموں کو آزاد کیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ 50واں سال جو ہوتا تھا یہ بھی بنی اسرائیل کی زندگی میں بہت عام تھا۔ پینتی کوست کا مطلب ہے 50واں۔ اور پھر ایک اور بات جو ربیوں نے ظاہر کی وہ یہ تھی کہ ربی کہتے تھے کہ جس دن خداوند ملک مصر سے قوم بنی اسرائیل کو نکال لایا، وہاں سے لے کر 50ویں دن خداوند نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو شریعت دی۔ 50ویں دن قوم بنی اسرائیل کو ایک ضابطہ ملا تاکہ وہ زمین پر ایک فتح مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ خداوند نے انہیں شریعت دی، جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بڑے وعدے اپنی قوم کے ساتھ کیے، اور جب ہم استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں تو 28ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ وہ آئین، وہ احکام جو میں آج کے دن تمہیں دیتا ہوں، اگر تم ان پر احتیاط سے عمل کرو اور ان سے دائیں بائیں نہ ہو اور ان پر احتیاط سے عمل کرو تو تم مبارک ہوگے، تم گھر میں بھی مبارک ہوگے، کھیت میں جاؤ گے وہاں بھی مبارک ہو، تمہاری ہر ایک چیز پر خدا کی مبارک حالی کا ہاتھ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 50ویں دن خداوند نے بنی اسرائیل کو اس زمین پر ایک فتح مند زندگی گزارنے کے لیے یا خدا کی قربت اور نزدیکی میں رہنے کے لیے 50ویں دن شریعت موسیٰ کی معرفت دی۔ یہ 3 باتیں خاص جو ہیں وہ پینتیکوس لفظ کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کا تعلق ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے تو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 50ویں دن، خداوند یسوع مسیح کے 50ویں دن اٹھائے جانے کے بعد 50ویں دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ اس دن بھی عید پینتی کوست کا روز تھا، اور عید پینتی کوست کے روز خدا نے اپنے پاک روح کو بھیجا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم روح القدس کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو روح القدس جو ہے یہ ایک ایسی سپر نیچرل پاور ہے، ایسی قوت ہے، قدرت ہے جو خداوند خدا کی ذات کا تیسرا قانون بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام میں بیان کرتا ہے کہ خدا کی ذات کے اندر 3 اقنوم ہیں۔ پہلا قانون خدا باپ ہے، دوسرا قانون جو ہے وہ خدا بیٹا ہے، تیسرا قانون جو ہے وہ روح القدس ہے۔
और हम खुदावंद यीशु मसीह को अजीब तरीके से खुदा के कलाम में पाकरू को, यीशु मसीह को और बाप को मुख्तलिफ तरीकों से काम करते हुए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि खुदावन बाप जो है वो कलाम करता है, और कलाम जो है वो यीशु मसीह है, जिसके तलक से यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। वो कलाम खुदा था और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसको ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और फिर जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर, पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। अब जब हम ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ पे गौर करते हैं कि खुदा की रूह पानी पर जुम्बिश करती थी, तो इसका इब्रानी मतन जो है वो ये बयान करता है कि जिस तरह एक मुर्गी जो है वो अंडों को सहती है या अंडों में से बच्चे निकालती है, इसी तरह का ये अमल है। तो खुदा का पाकरूज का जुम्बिश करना कायनात की तख्लीक करने में खुदा के साथ था। तो जिस तरह बेटा कलमे की सूरत में खुदा बाप के साथ था, इसी तरह पाकरू जो था वो भी आ, वो भी जो खुदा के साथ था। और इस तरह खुदा बाप बेटे रुकुस की युगानगत के सबब से ये सारी कायनात को खुदा ने तख्लीक किया, और फिर सारे निज़ाम को मेंटेन करने के लिए खुदावंद खुदा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को ज़ाहिर करता है। वो बाप के रूप में तख्लीक करता है और कलाम करता है, तो बेटे के रूप में फिर बेटे को भेजता है, तो वो एक जिस्म में देकर इस बेटे को इस दुनिया में भेजता है ताकि बेटा जो है बाप के का इजहार हो, और वो काम जो बाप ने उसे करने के लिए भेजा, यानी इंसान को गुनाह और मौत की तरीक़ों से छुड़ा सके, सो बेटे ने ज़मीन पर वो काम किए। लेकिन हम देखते हैं कि जब बेटा इस काम को मुकम्मल कर चुका और उसने इस काम को मुकम्मल किया तो उसे आसमान पर जाना था, तब खुदावन ने लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब यह है कि खुदावन अपने लोगों को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि उसने पाक रूह को इस ज़मीन पर इसलिए भेजा ताकि इंसान जो है वो कामलियत की तरफ बढ़ सके। सो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि खुदा ने पाक रूह को इस ज़मीन पर इसलिए भेजा ताकि अपने अजीब कुदरत के कामों को ज़ाहिर करके कलीसिया को ज़मीन पर तैयार करे, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन की हैसियत से खुदावंद के हुज़ूर में पेश कर सके। सो पाक रूह जो है वो इस ज़मीन पर एक ऐसे अजीब काम करने में मशगूल है जिससे इंसान जो है वो ज़मीन पर खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि रूह कुद्स जो है उसका एक और काम हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमुस के साथ बात की। निकोदेमुस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और आकर कहता है कि उस्ताद, यूहन्ना के 3 बाब में ये सारा वाक़या हम जानते हैं, और उसने कहा कि उस्ताद जो काम तू करता है और कोई नहीं कर सकता, जो मौजज़े तू करता है कोई दिखा नहीं सकता। अब वो एक तरह से निकोदेमुस, वो चूँकि वो उनकी सनहेड्रिन का मेंबर भी था और वो छुप कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन वो जानता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हो वो कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि वो खुदा के इलाही के मंसूबे के मुताबिक इंसान को दुनिया में मक़सद देने के लिए आए हैं। अब जब वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के कामों का बात करता है तो खुदावंद यीशु मसीह से एक बात कहते हैं, और कहते हैं कि देखो दिमस, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये बात जो थी वो निकोदेमुस के लिए बड़ी मुश्किल थी। वो सोचने लगा कि जिस्मानी तौर पर कैसे हो सकता है कि जब कोई शख्स बूढ़ा हो रहा है, अब वो दोबारा अपनी माँ के पेट के अंदर जाए और फिर वो दोबारा पैदाइश हासिल करके नए सिरे से पैदा हो। तो वो तो एक जिस्मानी तौर पर सोच रहा था, लेकिन खुदावंद दरअसल उसे बयान करते हैं कि जब तक कोई शख्स रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और यहाँ हम देखते हैं कि रूह को हवा के साथ भी यह खुदावंद यीशु मसीह ने तशबीह दी कि हवा जिधर से आती है इंसान तो नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है, लेकिन सिर्फ उसे महसूस कर सकता है। इसी तरह पाक रूह को इंसान देख नहीं सकता, लेकिन उसकी कुदरत को महसूस कर सकता है। और हम देखते हैं कि उसने कहा कि जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो।
अब पानी और रूह से मुराद दो बातें हैं। पानी जो है वो खुदा के कलाम को भी बयान करता है, और पानी जो है वो बपतिस्मे को भी बयान करता है, ज़ाहिर करता है। और इस तरह जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर खुदा का पाक रूह एक अजीब काम करता है ईमानदार की उस शख्स की ज़िंदगी के लिए जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर ईमान ले आता है, यानी खुशखबरी का पर ईमान ले आता है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सारी खलक के अंदर अंजील की मुनादी होगी, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सो हम देखते हैं कि यहाँ एक खास काम जो है पाकरू करता है, वो ये है कि जब कोई शख्स कलाम को कबूल करता है तो पाकरू उसके बातन के अंदर एक ऐसा काम करता है कि उसको हिकमत अता करता है ताकि इस कलाम को कबूल कर ले, अपने दिल में ले ले। और जब वो इस कलाम को इंसान कबूल करता है तब रूह कुद्स खुदावंद यीशु मसीह के खून में इसे एक ऐसा बैप्टाइज कर देता है कि इसकी इंसानियत को, इसकी फितरत को तब्दील कर देता है। सो इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदीमस को नई पैदाइश के गुस्ल की बात करते हुए बयान किया कि इंसान जब नए से पैदा होना जरूरी है तो उसके लिए पाक रूह की कुदरत का बहुत उसका काम है। रूह कुद्स जो है वो इस काम में मददगार बन जाता है कि जब इंसान को नई पैदाइश के गुस्ल की जरूरत होती है तो पाक रूह जो है ये काम करता है। तो पाक रूह दरअसल इंसान के जहन को भी खोलता है ताकि वो कलाम मुकद्दस को समझ सके, कबूल कर सके। और फिर जब वो ईमान ले आता है तो रूह कुद्स जो है वो हमारे बातन के अंदर एक ऐसा काम करता है कि हमारी रूह को यीशु मसीह के लहू से धोता है और हमें एक नया दिल अता करता है, जिसके तलक से कलाम मुकद्दस में बयान किया गया है कि मैं तुम्हारे अंदर एक नया दिल डालूंगा, मैं तुम्हारे अंदर एक गोश्तीन दिल डालूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से सख्त पत्थर दिल जो है, संगीन दिल, इसे निकाल दूंगा। यानी वो गुनाहलुदा फितरत को खुदावंद कहता है मैं ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नया दिल डालूंगा। अब ये सिलसिला जो ये काम जो है रूहानी तौर पर पाकरू करता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर कि पुरानी इंसानियत को वो ख़त्म कर देता है, एक नया इंसान पैदा कर देता है। इसलिए पौलुस फिर इसे कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो सब नई हो गई। तो ये काम जो है ये भी खुदा के कलाम और रूह कुद्स के वसीला से पाया तकमील तक पहुँचता है ताकि इंसान इस ज़मीन पर रहते हुए नई पैदाइश के गुस्ल के सबब से एक नया इंसान बनकर गुनाह आलूदा फितरत से आज़ाद होकर एक नई ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार सके। सो हम देखते हैं कि खुदावंद ने वादा किया अपने शागिर्दों के साथ कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें पाकरू तुम पर नाज़िल नहीं होता, और जब पाकरू तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो मैंने बात बयान शुरू किया था कि पतरस जो था पहले खौफ ज़दा था, डरा हुआ था, लेकिन जब पाकरू नाज़िल हुआ तो उसकी फितरत के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई, और उसकी फितरत के अंदर क्या आ गई, दलेरी आ गई, जुर्रत आ गई। अब वही पतरस जो है जब खड़ा होता है तो जब इमाल की किताब हम पढ़ते हैं तो उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं। दरअसल उस वक्त जब पाकरू नाज़िल हुआ तो एक तो लिखा है कि आग के शोला से फटती हुई ज़ुबानें उन पर नाज़िल हुई, और फिर लिखा है कि और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले खुदा तस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुतवज्जो होकर कहने लगे, ये देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारथी हैं, मादी और इलामी और मसोपतामिया। और फिर आगे लिखा है, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बाज ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशे में। यानी जब खुदा का पाकरू नाज़िल हुआ तो गैर ज़बानें आई, खुदा ने कलाम करना शुरू किया और हर एक शख्स जो वहाँ मौजूद था मुख्तलिफ
علاقوں سے آئے ہوئے لوگ جو تھے اپنی اپنی زبان کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، خدا بول رہا ہے، نبوتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو سارے لوگ، ایک بڑی بھیڑ لگ گئی، یروشلم میں سے لوگ بھاگ بھاگ کر آ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ ٹھٹھا کرنے لگے کہ یہ تو شاید تازہ مے کے نشے میں ہے۔ جب لوگ ٹھٹھا کرے تب پترس نے کھڑے ہو کر ان کے سامنے بڑے ہی دلیری کے ساتھ کلام شروع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کے اندر اس نے بتایا کہ یہ تو وہ وعدہ ہے جو یوئیل نبی کی معرفت خدا نے کیا کہ آخر زمانہ میں تمہارے بیٹے جو ہیں، میں اپنا روح ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے۔ پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پترس انہیں ان پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم یہودیوں نے جس خداوند یسوع مسیح کو ناحق مصلوب کیا، تم نے اسے مار ڈالا، اسی کو خدا نے مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور جب وہ مردوں میں سے اٹھا تو اس نے اس وعدہ کو پورا کر لکھا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے اس نے پاک روح کو نازل کیا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پترس جو ایک لونڈی کے سامنے انکار کرتا، آج وہ ساری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان کرتا ہے کہ یہودیوں تم یسوع مسیح کے قاتل ہو، اور تم نے تو اسے قتل کر دیا، لیکن آج خدا نے ایک ایسی قدرت کے سبب سے اپنے پاک روح کو نازل کیا ہے، اور اسی یسوع کے وسیلہ سے اس نے بھیجا، کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ پاکرو کے کام ہم یا پاکرو کا نزول ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب داؤد کو مسح کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیمول کی معرفت جب اس نے اس کے سر پر تیل ڈالا تو لکھا ہے اس روز سے داؤد پر خدا کا روح جو تھا وہ زور سے نازل ہوتا رہا۔ اس دن سے جب اسے مسح کیا، جب ہم سیمول کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 13ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب سیمول نے داؤد کو مسح کیا تو اس وقت داؤد پر پاک روح آ کر پاک روح کا اس پر نزول ہوا، اور وہ پاک روح کی قدرت میں ہمیں دیکھتے ہیں کس طرح پھر داؤد کو خدا نے اپنے جلال کے لیے قدرت کے ساتھ استعمال کرتا رہا۔ اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا تم ٹھہرے رہنا، یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے جو خداوند نے کیا، اور وہ وعدہ کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کتاب 2 باب کے اندر، جس دن کو آج ہم ایک سیلیبریشن کے طور پر منا رہے ہیں کہ عید پینتیکوست کے روز خدا کا پاک روح جو تھا وہ زمین پر اس کے لوگوں پر نازل ہوا، اور اس طرح وہ قدرت سے قوت سے بھر گئے، اور وہ جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے گواہ ہوگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پطرس اور یعقوب اور یوحنا جب وہ ہیکل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک لنگڑا جو وہاں جنم کا لنگڑا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو ان سے شاید چند سکوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں چونکہ وہ پاک روح کی قدرت سے بھر چکے تھے اور خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں سونا چاندی تمہارے پاس نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے دیے دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام میں اٹھ کھڑا ہو جا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پترس اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ جنم کا لنگڑا جو ہیکل کے دروازے پر بھیک بیکاری کی طرح بیٹھا تھا وہ اچھلنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، اور اس کی زندگی میں خدا معجزے کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر اعمال کی کتاب کے اندر ہم یہ اعمال کتاب دراصل ہے ہی روح القدس کے اعمال ہیں، جو روح القدس کے وسیلہ سے خداوند نے شاگردوں کو استعمال کیا، اور ایسے عجیب عجیب کام ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس قدر وہ اپنے قید خانوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، تو خداوند مختلف طریقوں سے اس وعدے کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے جس کا وعدہ اس نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا۔ سو آج کا دن جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں چند بہت عام باتیں جو ہیں ان پر آج ہم نے غور کرنا ہے۔ پہلی بات کہ خداوند ہمیں نئی پیدائش کا غسل جو ہے وہ روح القدس کے وساطت سے عطا کرتا ہے۔ جب ہم کلام سنتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگی کو نیا بناتا ہے اور ہمیں تبدیل کرتا ہے۔ اس طرح خدا کا پاک روح ہمیں اس کی بادشاہی کے لیے جو ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور جب کبھی ہم اس اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے اور ہمیں پھر سے خدا کے حضور میں دوبارہ بحالی کے لیے خداوند کے حضور میں آنے کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ پھر خدا کا پاک روح جو ہے
وہ ہمارے اندر ایک ایسی قوت کو پیدا کرتا ہے، ایسی قدرت کو پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے اندر دلیری بھی آتی ہے، جرت بھی آتی ہے، اور ہم یسوع مسیح کی گواہی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہاری وہ باتیں جو تم بھول جاتے ہو وہ تمہیں یاد دلائے گا۔ سو خدا کا پاکرو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو بھی سمجھ سکیں، اور وہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے وعدے کے طور پر کلام مقدس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ وعدے کی، ان وعدوں کی دہرائی ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہے، رپیٹ ہوتے ہیں وہ وعدے۔ سو خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر ایسے کام کرتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنی طرح کا ایک دوسرا مددگار اس زمین پر ہمیں بخشا ہے، جس دن کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے، پولس رسول نے پہلی بات کہی کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ جب ہمیں ایک دفعہ پاک روح کا بپتسمہ ہو جاتا تو پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم روح میں معمور ہوتے جائیں، خدا کے پاک روح میں بڑھتے چلے جائیں۔ اور پھر لکھا ہے آپس میں مزامیر، گیت، روحانی غزلیں گا، اور ایک ایسی فضا کے اندر ہم رہیں جو روح القدس کے سے معطر فضا ہو، اور ہم خداوند کے جلال کے لیے اس زمین پر زندگی گزار کر سکیں۔ پھر ایک اور بات جو خداوند کے کلام میں سے پولس نے بیان کی کہ روح کو رنجیدہ نہ کرو، روح کو بجھاؤ نہ۔ بعض اوقات ہم زندگی کے اندر جسمانی باتوں میں کھو جاتے ہیں، جسم کی خواہشیں میں دبا لیتی ہیں، اور خدا کا روح ہم سے رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، خدا کے روح کو ہم بجھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ خدا کا پاک روح بڑا ہی سینسٹیو ہے، اور وہ ہماری زندگی میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا گناہ ہو، بلکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ پاک و مقدس ہو۔ ایک بات خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے تعلق سے اور بہت عام بیان کی، اس نے کہا کہ جو گناہ تم ابن آدم کے خلاف کرتے ہو وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو گناہ تم روح القدس کے خلاف کرتے ہو وہ کبھی معاف نہ ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو حنانیہ اور سفیرہ کی زندگی کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ پطرس کے پاس جب حنانیہ سفیرہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے وہاں ایک بات کہی، اس نے کہا کہ حنانیہ کیا تجھے خدا کے روح کے سامنے اس کی موجودگی میں، اس کی حضوری میں جھوٹ بولتے ہوئے ڈر نہ لگا۔ سو یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ خدا کا پاک روح اتنا سینسٹیو ہے کہ اس کا احساس ہمارے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم اسے رنجیدہ نہ کریں، ہم اسے بجھائیں نہ، کیونکہ خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچانے کے لیے ہمارا مددگار ہے، رہنما ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا جب ہم 30واں باب پڑھتے ہیں تو 23واں باب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات لکھی ہے کہ خدا نے کہا کہ میرا فرشتہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تم نے اسے ناراض نہیں کرنا۔ اگر تم اسے ناراض کرو گے تو وہ تمہارا گناہ نہیں معاف کرے گا، تم نے اسے ناراض نہیں کرنا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ملک مصر یعنی گناہ کی غلامی سے نکل آتے ہیں تو اب یہ خدا یہ چاہتا ہے، خدا نے ہمیں پاک روح جو ہے وہ ایک ایسے طور پر دیا ہے کہ ہمیں اسے ناراض نہیں کرنا، ہم نے اسے بجھانا نہیں ہے، ہم نے اسے رنجیدہ نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنی زندگی کے اندر اہمیت دینی ہے۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے پاک روح کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے خادم جو جن کے وسیلہ سے خداوند بڑی قدرت کے کام کرتا ہے، جس میں سے ہم بہت سے ایسے خادموں کو کوریا کے اندر دیکھتے ہیں، تو ایک خادم نے اس کے تعلق سے روح القدس کے تعلق سے ایک کتاب لکھی ہولی اسپرٹ پہ، تو اس نے کہا کہ میں تو اٹھتے ہی ہولی اسپرٹ کو کہتا ہے ہولی اسپرٹ گڈ مارننگ، تو اپنے دن کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں، روح القدس کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط اور قائم کرنے کے سے اپنے اس دن کا آغاز کرتا ہوں۔